اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حاضرین و ناظرین، میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، میں رہف اللہ کے چینل سے تسین آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز۔ پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے نماز پہ گفتگو کی تھی۔ آج کی گفتگو اس کا پارٹ 2، اس کا ہی تسلسل ہے۔ نماز کے معنی ہے صلاۃ۔ صلاۃ عربی کا لفظ ہے۔ یہ لفظ سلی یا صلہ سے نکلا ہے۔ سلی کے معنی ہے اپنی ٹیڑھی لکڑی کو آگ کی حدت دے کر سیدھا کرنا، اور صلہ کے معنی ہے برج۔ اللہ رب العزت سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، یہ یقیناً آپ کو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ صدقے جاؤں میں اپنے رب کے کہ اس نے ہمیں اپنے من کے کچ کو سیدھا کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ نماز قائم کرو۔ اب مسئلہ ہے کہ نماز کو کیسے قائم کرو تاکہ یہ من کا کچ سیدھا ہو۔ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جب کوئی فوجی ہتھیار پھینکتا ہے تو وہ ہتھیار پھینکنے والے کے سامنے ہتھیار پھینک کے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو کمپلیٹ اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی حفاظت میں دے دیتا ہے۔ اسی طرح ہی جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہیں، جب تکبیر پڑھیں، جب ہم اپنے ہاتھوں کو اونچا کرتے ہیں تو یہ تصور ہو کہ اے اللہ، ہم نے تیرے آگے سرنڈر کر دیا۔ ہم نے دنیا کے تمام معاملات، تمام برائیاں، تمام اچھائیاں ایک طرف رکھ دیں۔ اب اس وقت میں ہوں اور آپ ہیں، اور میں تیری بندگی کرتا ہوں کیونکہ تو ہی بندگی کے قابل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مانگتا ہوں، اور پھر آپ نماز پڑھنی شروع کریں۔ اس سے آپ کے من کا کچ سیدھا ہوگا۔ اب آ گیا صلہ کے معنی ہے پل کے۔ پل جو ہے وہ ملنے کا راستہ ہوتا ہے، کسی چیز کے پاس یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ پل دریاؤں پہ ہوتے ہیں، دشوار گزار راستوں پہ ہوتے ہیں، جو انسان ان پہ سے جا کے تو اپنی منزل کو پاتا ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل ہے جب ہم نے نماز قائم کر دی، اپنے من کے کچ کو سیدھا کر لیا، تو پھر آگے کی منزل ہے معرفت کی منزل۔ اس کے لیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، باب نمبر 1 میں، حدیث نمبر 26، کہ حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ اب جو گفتگو ہوئی وہ کافی لمبی ہے، میں اس موضوع کے مطابق اس حدیث کا بیان کروں گا کہ جب جبرائیل امین چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، یہ دین سکھانے آپ کو آئے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بہت مشکل کام ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے۔ میں عام بندے کی بات کرتا ہوں، اپنے جیسے بندے کے لیے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جو نبی تھے، رسل تھے، مرسلین تھے، صالحین تھے، صدیقین تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، غوث و کتب ہیں، ابدال ہیں۔ ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ وہ تو یقیناً جب عبادت کرتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، مگر ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم اس منزل تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا، اور وہ بھی نماز میں ہے، وہ ہے سجدہ۔ جب ہم نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم عاجزی ظاہر کرتے ہیں، اور میرے بھائیو یہ عاجزی کی انتہا ہے
کہ ہم اپنی ناک کو خاک لوٹ کر دیتے ہیں، اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جہاں ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ ہمارے شارک کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شارک کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شارک کے قریب ہیں، ان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو، ہماری سوچ کو، ہماری نیت کو، ہمارے دل میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اب یہ اس کی مثال بھی ایک آپ کو دیتا چلوں، یہ ایسے ہے کہ جیسے سخت گرمی ہو اور ہم سورج کی گرمی میں نکلیں تو اس کی حدت ہمیں جلا دیتی ہے، مگر ہم پلٹ کے سورج کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے لیے ہمیں بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا۔ یہی معاملہ نماز میں ہے کہ ویسے تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت دشوار گزار راستوں پہ چلنا پڑتا ہے، وظائف اور بہت اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، مگر میرے مالک نے، میرے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جب ہم سجدہ کریں تو ایسا سجدہ کریں کہ جو کرنے کا جو حق ہے اس میں اللہ سے جو مانگیں وہ ہمیں ملے گا، اس وقت ہم اللہ کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ کیونکہ جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ ہم خاک لوٹ کر دیتے ہیں اپنے ناک کو اور سر کو، یہ اللہ کو ادا پسند ہے، سجدے کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہ ہم عاجزی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ کیوں نہ ہو، ہر بندے کو وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اس کے پاس نہ ہو، اور میرے رب کے پاس عاجزی نہیں ہے، میرے رب کے پاس وہ تو عاجز نہیں ہے کسی چیز پہ، وہ تو قادر مطلق ہے، کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر دیتا ہے، مالک الملوک ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ معرفت حاصل کرنے کا سجدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سجدوں کو توالت دیں، ہم اللہ سے سجدے میں گفتگو کریں، ہم اللہ سے سجدے میں دعائیں مانگیں اور ہم معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو ہم یہ تصور کریں کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے اپنا سر جھکا کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر اور مغرب۔ یہ کن کن انبیاء اکرام کے ساتھ ان نمازوں کی ان کی عبادات کے ساتھ مطابقت ہے۔ سب سے پہلے میں فجر کی بات کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پودا ہے، اس کے پاس نہ جانا، یہ کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، تو حضرت آدم شیطان کے بہکاوے میں آ کے گندم کا دانہ کھا لیا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا اور حضرت آدم کو زمین پہ بھیج دیا۔ یہاں پہ بہت روئے، بہت روئے، بہت اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کو قبول کر لیا۔ یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے، اگر کبھی مشکل ہو تو یہ پڑھنی چاہیے۔ تو جب وہ دعا کی، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اماں حوا سے ملا دیا۔ جب اماں حوا اور حضرت بابا آدم کا ملاپ ہوا تو جبل رحمت پہ اس وقت فجر کا ٹائم تھا، اور وہ ٹائم ہے جو جنت کا ہوتا ہے موسم۔ حضرت آدم فوراً سجدے میں گرے اور آپ نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ یہ فجر کی نماز اس کی سنت ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں ظہر کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں لوگ آتش پرست تھے، بت پرست تھے، ہر وقت بت پرستی اور آتش پرستی میں لگے رہتے تھے۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت دل جلتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں غیر اللہ کے آگے جھکنے سے۔ اور جب
دوپہر کا وقت ہوتا تھا، جب زوال کا وقت ہوتا تھا، سورج غروب ہوتا تھا، ڈوبتی ہوئی چیز کی آتش پرست بھی اور بجھتی ہوئی آگ کی، اور سورج آتش جو زرتشت ہیں، جو سورج کے پجاری ہیں، وہ جب ڈوبتے ہوئے سورج کی پوجا نہیں کرتے تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم 4 نفل پڑھتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، اس لیے میں تیری 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں بعد شکرانے کی۔ تو جو ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اس کی مطابقت حضرت ابراہیم کے ان 4 نفلوں سے ملتی ہے۔ عصر کے وقت وہ وقت ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مطیع اللہ جب نینوا میں اپنی قوم کے یعنی ان کے ساتھ جب انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا تو اللہ کے حکم کے بغیر چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں بہت پریشان تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار کو قبول کیا۔ انہیں بھی ایک دعا سکھائی، وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انہوں نے وہ پڑھی تو مچھلی نے ان کو ساحل پہ اگل دیا۔ آپ وہاں ایک دیوار۔ اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر اور مغرب۔ یہ کن کن انبیاء اکرام کے ساتھ ان نمازوں کی ان کی عبادات کے ساتھ مطابقت ہے۔ سب سے پہلے میں فجر کی بات کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پودا ہے اس کے پاس نہ جانا، یہ کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، تو حضرت آدم شیطان کے بہکاوے میں آ کے گندم کا دانہ کھا لیا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا اور حضرت آدم کو زمین پہ بھیج دیا۔ یہاں پہ بہت روئے، بہت روئے، بہت اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کو قبول کر لیا۔ یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے، اگر کبھی مشکل ہو تو یہ پڑھنی چاہیے۔ تو جب وہ دعا کی، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اماں حوا سے ملا دیا۔ جب اماں حوا اور حضرت بابا آدم کا ملاپ ہوا تو جبل رحمت پہ اس وقت فجر کا ٹائم تھا، اور یہ ٹائم وہ ٹائم ہے جو جنت کا ہوتا ہے موسم۔ حضرت آدم فوراً سجدے میں گرے اور آپ نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ یہ فجر کی نماز اس کی سنت ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں ظہر کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں لوگ آتش پرست تھے، بت پرست تھے، ہر وقت بت پرستی اور آتش پرستی میں لگے رہتے تھے۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت دل جلتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں غیر اللہ کے آگے جھکنے سے۔ اور جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا، جب زوال کا وقت ہوتا تھا، سورج غروب ہوتا تھا، ڈوبتی ہوئی چیز کی آتش پرست بھی اور بجھتی ہوئی آگ کی، اور سورج آتش جو زرتشت ہیں، جو سورج کے پجاری ہیں، وہ جب ڈوبتے ہوئے سورج کی پوجا نہیں کرتے تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم 4 نفل پڑھتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، اس لیے میں تیری 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں بعد شکرانے کی۔ تو جو ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اس کی مطابقت حضرت ابراہیم کے ان 4 نفلوں سے ملتی ہے۔ عصر کے وقت وہ وقت ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مطیع اللہ جب نینوا میں اپنی قوم کے یعنی ان کے ساتھ جب انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا تو اللہ کے حکم کے بغیر چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں بہت پریشان تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار کو قبول کیا۔ انہیں بھی ایک دعا سکھائی، وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انہوں نے وہ پڑھی تو مچھلی نے ان کو ساحل پہ اگل دیا۔ آپ وہاں اپنے 4 نفل شکرانے کے پڑھے۔ وہ عصر کا وقت تھا۔ اب آ گیا مغرب کا وقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کی بادشاہ دے دی۔ جب بھائی ان کے پاس گئے قحط کے زمانے میں تو انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے اپنا کرتا مبارک دیا۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں طویلت اپنی ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کرتا مبارک دیا،
وہ کرتا جا کے جب انہوں نے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کے اندھے ہو گئے تھے. آپ نے فوراً کہا کہ میرا یوسف زندہ ہے، مجھے اس کرتے میں اس کی خوشبو آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بنائی اس کرتے کی آنکھوں کو مس ہونے سے بحال کر دی. اور پھر پوچھا میرا یوسف رائے حق دین حق پہ ہے؟ بھائیوں نے کہا جی. تو آپ نے 3 نفل پڑھے. ایک نفل تھے حضرت یوسف کی زندگی کے، دوسرے ان کے راہ حق پہ ہونے پہ، دین اچھے حق ایمان پہ ہونے پہ، اور تیسری نفل تھے آپ کی آنکھوں کی بنائی آنے کے. ہم جو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس کی مطابقت حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے. اب آ گئی عشاء کی نماز. تو عشاء کی نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے. آپ نے 7 آسمانوں اور جنت کے 8 دروازوں کی سیر کی، عرش معلیٰ کی زیارت کی، اللہ رب العزت سے ملاقات کی. تو یہ 17 بنتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب آپ تشریف لے کے گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کا وقت تھا، آپ نے عشاء کی نماز ادا کی تھی. اب یہ بھی دیکھیے، ایک اور آپ کو نقطہ بتاؤں کہ آپ نے 17 چیزوں کی زیارت کی اور عشاء کی نماز کی 17 رکھتے ہیں، اور باقی نمازوں کے بھی جتنے فرائض اور وتر ملائیں تو 17 بنتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں. پہلے اللہ اپنے من کے کج کو سیدھا کریں، پھر اللہ کی معرفت کو پائیں. اسی کے ساتھ ہی آج کے موضوع کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر.